الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من البنات فأحسن إليهن وكن له سترا من النار رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ولدت له ابنة فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله بها الجنة رواه أحمد في مسنده ورواه الحاكم في مستدركه ورواه البيهقي في شعب الإيمان صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند حدیثیں پڑھی ہیں. قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب انہیں خوشخبری دی جاتی تھی کہ ان کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو یہ نہایت غصے میں ہوتے تھے، ان کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا تھا اور یہ غصے سے بھرے ہوئے ہوتے تھے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، کہ یہ قوم کے لوگوں سے چھپ کر پھرتے تھے اس عار کی وجہ سے کہ جو انہیں خوشخبری دی گئی تھی. ایمسکہ علی ہون، یا تو اسے روک کر رکھیں اپنے پاس اور ذلت کو برداشت کریں، ام یدسہ فی التراب، یا اس بچی کو زندہ درگور کر دے. الا ساء ما یحکمون، خبردار بہت برا ہے وہ جو یہ لوگ فیصلہ کرتے تھے. دوسری آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں عطا کرتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے.
کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ وہ جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کس کو کون سی اولاد دینی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، کس کے حق میں کیا مفید ہے وہ جانتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے، بیٹا بھی دے سکتا ہے، بیٹی بھی دے سکتا ہے۔ تیسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جس بچی کو زندہ درگور کیا گیا ہوگا، اللہ قیامت کے دن پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اسے کس جرم کی پاداش میں اس بچی کو زندہ درگور کیا گیا۔ گویا کہ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے جس بات کو بیان فرمایا وہ جاہلیت کے اس دستور کو بیان کیا کہ ان کے گھروں میں جب کسی بیٹی کی پیدائش ہو جاتی تھی تو وہ اس بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اولاد اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اس لیے اگر انسان کے گھر میں سب کچھ ہو، اولاد کی نعمت نہ ہو تو انسان غمگین اور پریشان ہوتا ہے۔ شادی کے چند سال گزر جائیں اور اگر اولاد نہ ہو تو کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی ایک حکیم کے پاس، کبھی دوسرے طبیب کے پاس، کبھی ایک عامل کے دروازے پر، کبھی دوسرے عامل کے دروازے پر، انسان ہر چوکھٹ پہ صدا لگاتا ہے کہ کسی طرح اسے اولاد کی نعمت مل جائے۔ جہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے اگر دوا لی جائے تو فائدہ ہوگا تو ہر ایسے ڈاکٹر اور حکیم کے پاس، ہر ایسے طبیب کے پاس وہ پہنچتا ہے۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے دعا بھی کرتا ہے، اہلیہ بھی گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتی ہے۔ معلوم ہو علاقے میں کوئی بزرگ نیک صالح متقی انسان ہے، انسان اس سے بھی درخواست کے لیے کہتا ہے دعا کرو اللہ مجھے اولاد کی نعمت دے۔ اور اگر اولاد نہ ہو تو کوئی حج عمرے پہ جا رہا ہو تو اس سے کہتا ہے جب بیت اللہ پہ نظر پڑے تو میرے لیے اولاد کی دعا کرنا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری ہو میری طرف سے سلام کہنا، مسجد نبوی میں میرے لیے دعا کرنا، حتیم کے سامنے، حجر اسود کے سامنے اور مقام ابراہیم کے پیچھے میرے لیے دعا کرنا۔ معلوم ہوا اولاد اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اب اس نعمت میں چاہے وہ بیٹا ہو وہ بھی نعمت ہے، اور اگر بیٹی اللہ عطا کر دیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت اور رحمت ہے۔ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اللہ اگر بیٹے کی نعمت عطا کر دے تو انسان اس پہ بڑی خوشی کا اظہار کرتا، اور اگر اللہ بیٹی کی صورت میں یہ رحمت عطا کر دے تو اس پر اتنی خوشی کا اظہار نہیں ہوتا۔ بیٹا ہو جائے تو انسان خوشی میں عقیقہ بھی کرتا ہے، بہت سوں کو دعوت دے کر بلاتا بھی ہے، خوشی میں مٹھائیاں بھی تقسیم ہوتی ہیں، اور دوسروں کو پیغام بھی دیتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹا ہوا ہے۔ سسرال والے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور والد بھی اس پر نہایت خوش ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے اگر گھر میں بیٹی ہو جائے، حالانکہ بیٹی بھی اللہ کی طرف سے، تو لیکن بیٹی پر اس طرح کی خوشی کا اظہار نہیں ہوتا، نہ انسان اس پر مٹھائی تقسیم کرتے نظر آتا ہے۔ اگرچہ شریعت کا حکم تو نہیں ہے لیکن عموماً ایک رسم ہے کہ لوگ اس موقع پر خوشی میں یہ شیرینی تقسیم کرتے ہیں۔ تو بچی کی پیدائش پہ نہ یہ دیکھنے میں آتا ہے، نہ اس کی طرف سے عقیقہ دیکھنے میں آتا ہے، بلکہ بچی کی پیدائش ہو تو والد کا چہرہ بھی افسردہ ہوتا ہے، گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں، ساس سسر بھی گویا غصے میں ہوتے ہیں، اور اس ماں کو غصے کی حالت میں سب نگاہوں سے گویا کہ اس طرح دیکھ رہے جیسے کہ وہ تیروں سے کسی کو چھلنی کر رہے کہ لڑکی کیوں پیدا ہو گئی۔ حالانکہ لڑکی عطا کرنا اللہ کی طرف سے ہے، اس میں اس ماں کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے۔ شوہر بھی ناراض ہوتا ہے، سسرال والے بھی ناراض ہوتے ہیں کہ بیٹا کیوں نہیں ہوا، بیٹی کیوں ہو گئی۔
اور اگر کسی گھر میں 3-4 بچیوں کی پیدائش ہو جائے تو دیکھنے میں آیا بسا اوقات نادان شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، بیوی پہ ظلم و ستم کرتا ہے، اور سب اس کو ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ہے جس کی بیٹیاں ہیں اور اس کا بیٹا کوئی نہیں۔ گویا آج ہمارا معاشرہ وہ بنتا جا رہا ہے جو جاہلیت کا معاشرہ تھا۔ جاہلیت میں بھی اگر کسی گھر میں بیٹی کی خبر ہو جاتی کہ گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے تو ان لوگوں کی حالت کیا ہوتی تھی؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب انہیں خوشخبری دی جاتی کہ ان کے گھر میں بچی کی پیدائش ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ گویا غصے میں بھرے ہوئے ہوتے تھے کہ یہ کیوں بیٹی کی پیدائش ہو گئی۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، قوم سے چھپ چھپ کر پھرتے تھے کہیں قوم کے لوگ یہ طعنہ نہ دیں، یہ عار نہ دلائیں کہ تیرے گھر میں بیٹی کی پیدائش کیوں ہوئی ہے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، یا تو وہ اسے روک کر رکھتا، ذلت برداشت کرتا، یا اسے زندہ درگور کر دیتا۔ قرآن کہتا ہے الا ساء ما یحکمون، خبردار بہت برا تم لوگ فیصلہ کرتے ہو۔ تو بیٹی اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ ناانصافیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ بیٹوں کے ساتھ تو بڑی شفقت رحم دلی کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا عدل اور انصاف نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیٹیوں کا تذکرہ پہلے کیا ہے، بیٹوں کا تذکرہ بعد میں کیا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ مفسرین نے یہاں ایک نقطہ لکھا کہ بیٹیوں کا تذکرہ پہلے ہے، معلوم ہوا جس گھر میں پہلی پیدائش بیٹی کی ہوتی ہے وہ گھر بابرکت ہوتا ہے۔ جس عورت کے بطن سے پہلے بچی کی پیدائش ہو وہ بابرکت اور باسعادت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچی کی پیدائش کا تذکرہ پہلے کیا ہے، اور جو بشارتیں آئی ہیں احادیث میں وہ بیٹیوں کی تربیت پر آئی ہیں اور ان کی نشو و نما کرنے پر، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر آئی ہے۔ اور جاہلیت کا وہ جو عمل تھا کہ جب بچی پیدا ہو جائے اور اسے زندہ درگور کیا جائے، قرآن کریم نے اس کے بارے میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ معلوم ہوتا یہ جاہلیت کا معاشرہ تھا جو بچی کی پیدائش کو معیوب سمجھتے تھے۔ اسلام کا معاشرہ کیا ہے، شریعت کی اس بارے میں تعلیمات کیا ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ دونوں بیٹیاں بالغ ہو گئیں تو یہ شخص جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، جنت میں یہ شخص میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ من عال جاریتین، جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں، حتیٰ تبلغا جاء یوم القیامہ، وہ دونوں بیٹیاں بالغ ہو گئیں، یہ ان کی پرورش کرتا رہا۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاء یوم القیامت انا وہو، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح قریب ہوں گے، وضم اصابعہ، اپنی اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ تو بیٹیوں کی پرورش پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب ہوگی۔ بیٹوں کی پرورش پر یہ ارشاد نہیں ہوا، بیٹوں کی تربیت پر یہ فضیلت بیان نہیں ہوئی، بیٹیوں کی تربیت پر ہوئی۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی اگر کسی مسلمان کو یہ بتلا دیا جائے کہ روز محشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب تجھے نصیب ہوگا اگر تیری 2 بیٹیاں ہیں اور تو نے ان کی پرورش کی، تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔
صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایک عورت مسکین میرے پاس آئی، لاچار غریب عورت تھی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، کھانے پینے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو اس نے مجھ سے مطالبہ کیا اگر کچھ ہو تو مجھے دے دو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں دیکھا تو 3 کھجور کے دانے تھے، انہوں نے وہ تینوں کھجوریں اس عورت کو دے دی۔ اس ماں نے ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور اپنی دوسری بیٹی کو دی، اور جو تیسری رہ گئی جب کھانے لگی تھی تو بیٹی نے مطالبہ کیا تو ماں نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے، ایک حصہ ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دے دیا، اور ماں نے خود کچھ نہیں کھایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ یہ منظر دیکھتی رہیں۔ جب وہ عورت چلی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ سے فرمائے وہ عورت آئی تھی بڑی لاچار اور غریب تھی، اور میرے پاس گھر میں صرف 3 کھجور کے دانے تھے، میں نے دے دیے، لیکن اس نے خود نہیں کھایا، ایک ایک بیٹی کو دیا، دوسرا دوسری بیٹی کو دیا، اور تیسرے کے 2 حصے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں میں دے دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، یقیناً اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ کہ یہ جو بیٹیوں کے ساتھ اس کا حسن سلوک تھا، بیٹیوں کے ساتھ اس کی جو محبت تھی، اس کو جو اس نے اپنے اوپر ترجیح دی، آپ نے فرمایا اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے بیٹیوں کی پرورش جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ تو ایک بشارت کیا ہے کہ حضور کی رفاقت نصیب ہوتی ہے، دوسری فضیلت کیا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے انسان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابتلی بشیء من البنات فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، جس کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی اور اس نے ان بیٹیوں کو اچھی تربیت دی، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی، یعنی یہ آڑ اور دیوار بن جائیں گی، گویا یہ اپنے والدین کو جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گی، اور اس کی وجہ سے وہ انسان جہنم سے محفوظ ہو کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس حدیث میں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس کو اللہ نے بیٹیاں دیں اور اس نے ان کی تربیت اچھی کی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بیٹیاں کن لہ سترا من النار، قیامت کے دن جہنم سے آڑ بن جائیں گی، یعنی جہنم سے اس انسان کو بچائیں گی اور جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ تو کتنی فضیلت ہے بیٹیوں کی پرورش کرنے پر۔ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور اس نے ان تینوں بہنوں کی تربیت کی یہاں تک کہ بالغ ہوئیں اور ان کا نکاح کر دیا، فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت میں 2 بیٹیوں اور 2 بہنوں کا ذکر بھی آیا ہے، تو گویا جس کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں، 2 یا 3 بہنیں ہوں، اور اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا، ان کے حقوق ادا کیے، یہاں تک کہ شادی کر دی، فرمایا کہ یہ عمل اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اتنی بشارتیں آئی ہیں بیٹیوں کی پرورش پر، اس لیے بیٹی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور عطا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت لہ ابنۃ، جس شخص کو اللہ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا، فلم یعدھا، اس نے اس بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا، ولم یہنھا، اس کی توہین نہیں کی، اس کی تذلیل نہیں کی، اس کو حقارت سے کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا، ولم یؤثر ولدہ علیہا، کبھی بیٹے کو اس بیٹی پر ترجیح نہیں دی، ادخلہ اللہ بہا الجنہ، اللہ اس شخص کو اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے، اور امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں نقل کی، فرمایا کہ یہ روایت صحیح ہے۔ امام ذہبی بھی ان کی توثیق کرتے ہیں کہ روایت ٹھیک ہے، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 3 باتیں ارشاد فرمایا اللہ نے جس کو بیٹی کی نعمت سے نوازا اور اس نے اس بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا، ولم یہنھا، بیٹی کی توہین نہیں کی،
تذلیل نہیں کی، کبھی حقارت سے اس کا ذکر نہیں کیا. وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، کبھی بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہیں دی تو أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ، اللہ اس شخص کو جنت میں داخل کر دے گا. تو دیکھنے میں یہ آتا ہے آج ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ عموماً حسن سلوک سے لوگ پیش نہیں آتے. بیٹوں کے لیے عید کا موقع آتا ہے، اچھے سے اچھا لباس خریدا جاتا ہے، اچھی جوتیاں خریدی جاتی ہیں، لیکن بیٹی کے لیے لباس اور جوتی بالکل معمولی اور ہلکی خریدی جاتی ہے. کئی انسان سفر سے واپس آتا ہے، اپنے بیٹوں کے لیے تو بڑے تحفے تحائف لاتا ہے، لیکن بیٹیوں اور بہنوں کو نظر انداز کر دیتا ہے. گھر میں کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو کھانے کے دوران گوشت کی بوٹی سامنے آ گئی، بیٹے کو ترجیح دیتا ہے، بیٹی کو نہیں دیتا. دسترخوان پہ بیٹے کو ساتھ بٹھاتا ہے، بیٹی بیٹھنے لگتی ہے تو ہمارے ساتھ نہیں کھا، بعد میں کھانا. حالانکہ محبت بیٹیوں میں زیادہ ہوتی ہے، شفقت والدین کے ساتھ حسن سلوک بیٹیوں میں زیادہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی اور آپ کو 3 بیٹے عطا فرمائے. آپ کے بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا، آپ کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا. آپ کی 4 بیٹیاں جوان ہوئیں، 4 کی شادیاں ہوئیں اور 3 کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا. اگر بیٹی کوئی عیب اور عار ہوتی تو اللہ رب العزت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں عطا نہ کرتا. اگر بیٹی کوئی شرم کا ذریعہ، کوئی عار کا ذریعہ ہوتی تو خالق کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں عطا نہ کرتا. اللہ نے اپنے پیغمبر کو 4 بیٹیاں عطا کی اور 4 بیٹیاں جوان ہوئی، 4 کی شادیاں ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی رخصتی کروائی اور آپ کے 2 داماد بنے، حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے کیسی محبت تھی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی ابواب المناقب میں باب باندھا ہے، باب ما جاء فی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس کے تحت امام ترمذی نے حدیث نقل کی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چال ڈھال میں، گفتار و رفتار میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، وضع قطع میں، گفتگو میں سب سے زیادہ آپ کے مشابہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی. اور فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی یہ بیٹی تشریف لاتی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور آپ کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، اپنی بیٹی کو بوسہ دیتے، جس جگہ بیٹھے ہوتے اس جگہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے. اور فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تھے، حضرت فاطمہ کو علم ہوتا فوراً اٹھ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی، حضور کو بوسہ دیتی اور اس جگہ بٹھا دیتی گھر میں جس جگہ خود بیٹھی ہوئی ہوتی تھی. یعنی اس قدر محبت تھی حضور میں اور حضرت فاطمہ میں، اور حضرت فاطمہ کی بھی یہ محبت اور یہ تعلق تھا اپنے والد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کی حالت میں دیکھا تو بیٹی تھی، برداشت نہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گئیں، بوسہ دیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے. حضور کے قریب ہوئی ہیں تو رونے لگ گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ قریب ہوئیں، آپ نے کچھ ان سے ارشاد فرمایا تو حضرت فاطمہ نے سر اٹھایا تو مسکرا گئی. ام المومنین فرماتی ہیں حضور کے انتقال کے بعد میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ جب حضور بیمار تھے تم گھر آئی تھیں تو تم نے جب پہلی مرتبہ حضور پر جھکی تم رونے لگیں اور حضور نے تمہارے کان میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تو تم ہنس گئیں، تو روئی کس وجہ سے تھی اور ہنسی کس وجہ سے تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا روئی تو اس وجہ سے کہ حضور کو میں نے دیکھا آپ بیمار ہیں اور بظاہر لگتا تھا کہیں آپ کا انتقال اس مرض میں نہ ہو جائے، تو جب میں نیچے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا فاطمہ شاید اس بیماری میں میرا انتقال ہو جائے. تو میں رونے لگ گئی اپنے والد کی وفات کا تذکرہ سن کے، فراق کا ذکر سن کے. لیکن جب دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئیں آپ نے مجھ سے فرمایا فاطمہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گا وہ تو ہی ہوگی. تو میں خوش ہو گئی
کہ چلو حضور کے جانے کے بعد میں پہلے حضور سے ملوں گی، اور وہی ہوا۔ حضور کے انتقال کے تقریباً 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور سب سے پہلے حضور سے ملنے والی حضرت فاطمہ ہی تھی۔ تو والد کے ساتھ بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ اسی غم کے اندر، اسی فراق میں 6 مہینے کے بعد عین شباب اور جوانی میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ واقعہ سنانے کا مقصد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں سے کیسی محبت تھی۔ جب آتی تھی تو حضور کھڑے ہو کر بیٹی کا استقبال کرتے اور بیٹی کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں جاتے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، جب کہیں سفر سے واپس لوٹتے حضرت فاطمہ کے گھر آپ آتے تھے۔ یہ امت کو بتانا تھا بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیا کبھی ہم میں سے کوئی بھی اپنی بیٹی کی آمد پر کھڑا ہوا ہے؟ کیا کسی نے بیٹی کے ساتھ بھی ایسا حسن سلوک کیا ہے؟ کیا سفر میں جاتے وقت اور آتے وقت وہ بیٹی سے ملنے بھی گیا ہے؟ کبھی اس نے اپنی بیٹیوں کے لیے ایسا ہدیہ بھی لایا ہے؟ آج معاشرہ ایسا بن گیا، کہتے ہیں بیٹی کے گھر میں کچھ کھانا تو معاذ اللہ خنزیر کا گوشت کھانا ہے، اس لیے نہیں جانا چاہیے۔ یہ کس نے کہا؟ نہ اللہ نے کہا، نہ اللہ کے رسول نے کہا۔ یہ غلط کس نے یہ بات کہہ دی جو معاشرے میں بڑھ گئی؟ بیٹیوں سے محبت رکھنا تو ایمان کی نشانی، بیٹی کے گھر جانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ عید کے ایام چل رہے ہیں، دیکھنے میں آتا ہے بیٹوں کے ساتھ بڑی محبت کا برتاؤ ہوتا ہے، لیکن گھر میں اگر بہنیں موجود ہوں، بیٹیاں موجود ہوں، ان کے ساتھ یہ حسن سلوک دیکھنے میں نہیں آتا۔ اس لیے یہ جو 3 بڑی بشارتیں آئیں، جنت میں حضور کی رفاقت اور جہنم سے پردہ بن جانا اور جنت میں داخل ہو جانا، یہ بڑی بڑی بشارتیں جو آئی ہیں وہ بیٹیوں کی پرورش پر ہیں۔ اس لیے انسان کوشش اس کی کرے اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن دارمی میں یہ واقعہ نقل کیا، اور اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح میں، اور علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں واقعہ لکھا۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، وہ ایمان لے آیا تھا، لیکن جاہلیت میں چونکہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا تو اس نے آ کر ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ صحابہ اکرام مجلس میں بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مجلس میں ہیں۔ وہ آ کر حضور سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میرے لیے معافی ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تجھ سے کون سا گناہ ہو گیا؟ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بیٹی کی نعمت عطا فرمائی تھی، اور جب بیٹی ہو گئی تو اب مجھے علاقے والے، قوم والے طعنہ دیتے، تیرے گھر میں بیٹی ہو گئی، چند سال اس کی عمر ہو گئی اور تو نے اب تک اس کو زندہ درگور نہیں کیا۔ تو یہ واقعہ سنا رہا ہے، کہا کہ میں نے اپنی گھر والی سے کہا بچی کو تیار کر دو، میں اسے کہیں پڑوس میں کہیں لے کر جا رہا ہوں، کوئی ہدیہ تحفے تحائف اسے لے کر دوں گا۔ گھر والی نے اس بچی کو تیار کر دیا۔ بچی پوچھتی تھی ابا جان مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو وہ آگے سے کہتے تھے میں تمہیں کہیں تحفہ لے کر دوں گا، ہدیہ دے کر لوں گا۔ بیٹی کو ساتھ لیا ہے اور اپنے ساتھ ایک گینتی اور کدال بھی ساتھ لے لی۔ بچی پوچھتی ہے یہ کس کام آئے گی؟ تو کہا بیٹی راستے میں کوئی چیز آتی ہے، کوئی پتھر آ جاتا ہے، یہ دور کرنے میں کام آ جاتی۔ یہاں تک کہ ایک جنگل میں ایک گھڑے پر پہنچے، جو گھڑا اس نے پہلے سے کھود دیا تھا، تو بیٹی کو نیچے اتارنے لگا۔ اس نے پوچھا ابا جی کیوں نیچے اتار رہے ہو؟ کہا بیٹی میں یہ کنواں کھود رہا ہوں، پانی نکال رہا ہوں، تو میں نیچے خود نہیں اتر سکتا، تمہیں نیچے اس لیے اتارتا ہوں کہ میں ڈھول نیچے ڈالوں گا، تم اس میں مٹی ڈال دینا، ڈھول بھر جائے گا تو میں اس ڈھول کو اوپر سے کھینچ لوں گا۔ بیٹی تو معصوم بچی 5-6 سال عمر تھی، اس بچی کو جب نیچے گھڑے میں اتار دیا تو یہ سنگ دل والد اس پر مٹی ڈالنے لگ گیا۔ وہ نیچے سے یہی کہتی رہی یا ابتا یا ابتا، پیارے ابا جان، پیارے ابا جان، مجھ سے کیا خطا ہو گئی جو تم یہ کر رہے ہو؟ مجھے معاف کر دو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی۔ گویا زبان حال سے اس نے یوں کہا اگر میرا کھانا پینا تمہارے اوپر بوجھ ہے، میں کہیں مانگ کر زندگی گزار دوں گی، مجھے زندہ درگور نہ کرو۔ اگر مجھ سے تکلیف ہے گھر سے نکال دو، لیکن میرے اوپر مٹی نہ ڈالو۔ وہ باپ اپنا واقعہ حضور کے سامنے سنا رہا تھا، کہا میں مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ وہ ٹخنوں تک، پھر وہ گھٹنوں تک، اور پھر وہ ناف تک مٹی کے نیچے دب گئی، اور وہ مجھے دیکھتی تھی اور روتی تھی، ایک ہی جملہ کہتی تھی پیارے ابا جان، پیارے ابا جان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رو گئے۔ صحابہ اکرام نے اس سے کہا
تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا۔ آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو۔ آپ نے کہا دوبارہ واقعہ سناؤ۔ امام دارمی سنن میں نقل کرتے ہیں اس نے دوبارہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ رونے لگ گئے۔ پھر آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہے کہ آپ کا رخسار اور آپ کی داڑھی آنسوؤں میں تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تم نے گناہ تو بہت بڑا کیا، لیکن اللہ سے معافی مانگو، اسلام سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، اللہ تمہارا گناہ یہ معاف کر دے گا۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی جاہلیت تھی کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور اس واقعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگ گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ اسلام نے جو عورت کو حق دیا کسی نے نہیں دیا۔ اسلام نے کہا اگر عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اگر عورت بیوی ہے تو خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور اگر وہ عورت بیٹی اور بہن ہے، آپ نے فرمایا جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہوا وضم اصابعہ، وہ قیامت کے دن میرے اتنا قریب ہوگا جتنا کہ میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اتنی فضیلت بیان کی ہے اسلام نے عورت کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا بیٹی کا ایک مقام ہے، اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے اگر بیٹوں کے لیے ہدیے اور تحفے لائیں تو اپنی بیٹیوں کو بھی اس میں شریک کریں، بیٹی کی آمد پر خوشی کا اظہار ہو، بیٹی کو بھی تحفے تحائف اور اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھا جائے۔ بعض نادان اس وجہ سے بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں کہ بچی کی پیدائش کیوں ہوئی۔ مکافات عمل میں ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے ایک واقعہ لکھا، کہا ایک شخص تھا طاہر شاہ اس کا نام تھا، تو اس نے اپنی پھوپھی زاد بہن سے اس کی شادی ہوئی، اللہ رب العزت نے اسے پہلے ایک بیٹا دیا پھر ایک بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب چونکہ اس کے پاس تعلیم نہیں تھی، انگریزی تعلیم اس کے پاس نہیں تھی، دینی تعلیم تھی، قرآن پڑھی ہوئی تھی، اور اس کے والدین نے اسے کوئی زیادہ جہیز نہیں دیا تھا، تو یہ آئے دن اس کو تانے دیتا تھا تیرے پاس تعلیم نہیں ہے۔ آج کے الفاظ میں وہ ماڈرن عورت نہیں تھی، وہ گھریلو عورت، خدمتگار عورت تھی۔ جب دوسری بچی کی پیدائش ہو گئی تو اسے غصہ آ گیا، تیرے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، میں رکھنا نہیں چاہتا۔ بلا وجہ اپنی بیوی کو اس نے طلاق دے دی۔ اس کے بعد اس نے اپنے علاقے کی ایک نہایت مالدار لڑکی کے ساتھ عشق ہوا، اسے شادی کا پیغام دیا، اور یہ اس تمنا اور لالچ میں تھا وہاں سے جہیز بھی بہت ملے گا، ماڈرن لڑکی ہے، گھومے گی پھرے گی، حسن و جمال والی ہے، بہت سی اس نے اس سے لالچیں اور امیدیں رکھی۔ عشق کا بوت تھا، شادی ہو گئی۔ جو امید رکھی تھی کہ بڑا جہیز ملے گا تو جہیز کچھ نہ ملا، اور پھر جب اپنی پہلی بیوی کو اس نے طلاق دی تھی اور دوسری کے ساتھ 1 سال کا عرصہ گزرا، جب اولاد پیدا ہوئی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں جڑوا پیدا ہوئے، دونوں معذور پیدا ہوئے، دونوں پولیو کی بیماری میں مبتلا تھے، دونوں لڑکے اور لڑکی کی ٹانگیں ٹیڑھی تھی، چل نہیں سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، سن نہیں سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ علاج کراتا رہا، کبھی ایک حکیم، کبھی ایک ڈاکٹر، کبھی دوسرے حکیم، یہاں تک کہ بیرون ملک علاج تک گیا، لیکن وہ بچہ اور بچی ٹھیک نہ ہوئے۔ اس کے بعد اس کے گھر میں 2 بیٹیاں اور پیدا ہو گئیں۔ اب بچیاں جوانی کی عمر کو پہنچ گئیں، کوئی رشتے نہیں آتے تھے، تو یہ گھر جب بھی آتا بیٹیوں کو دیکھتا تو پریشان، معذور بچوں کو دیکھتا تو پریشان۔ اللہ نے دنیا میں اس کو سزا دے دی کہ تو نے ناحق اپنی بیوی کو طلاق دی، صرف اس وجہ سے کہ اس کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو گئی۔ آخر اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو رب کی عطا ہے، بیٹی دینا تو میرے اللہ کا حکم ہے۔ مسلمان ہو کر اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں، وہ کیا مسلمان جو خدا کے فیصلے پہ راضی نہ ہو؟ ایمان کی نشانی ہے اللہ نے جو دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ان سے پوچھیں جن کی اولاد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں معذور بچی بھی ہو لیکن ہو گھر کی ایک رونق بن جائے، تو بیٹیوں میں بڑی وفا اور ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آج کے معاشرے میں دیکھنے میں آیا، اس وجہ سے بسا اوقات طلاق دے دی جاتی ہے اور بیویوں پہ ظلم ہوتا ہے کہ بچی کی پیدائش کیوں ہو گئی۔ یہ معاشرے سے ختم ہونا چاہیے، جاہلیت کا دستور تھا۔ اسلام نے آپس میں محبت، الفت، یہ انسان کو جذبہ دیا۔ جب انسان ناحق طور پر اس طرح کی طلاقیں دیتا ہے، بیویوں پر ظلم و ستم کرتا ہے، یا آنے والی دوسری بیوی اس کا مطالبہ کرتی ہے تو اللہ اسے بھی پھر سزا دیتا ہے۔ مکافات عمل ہی میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص فیصل ٹاؤن لاہور میں رہتا تھا، افسر تھا، گمن اس کا نام تھا۔ اس نے اپنی پہلی شادی کی اپنی برادری میں،
وہ نہایت نیک صالحہ متقیہ عورت تھی، دیہات کی رہنے والی، بڑی دیندار، صوم و صلات کی پابند تھی، لیکن اس سے اس کی اولاد نہ ہوئی۔ یہ بات بات میں اسے تانے بھی دیتا، اس کے ساتھ جھگڑا بھی کرتا۔ ایک دفعہ حج کا موقع آیا، اس عورت نے اپنے لیے کچھ پیسے جمع کیے تھے کہ میں حج پہ جاؤں گی، والدین حج پہ جا رہے تھے تو اس نے بھی اس سے درخواست کی میں بھی حج پہ جاتی ہوں، میرے پاس اتنی رقم ہے۔ اس نے اجازت دے دی، والدین کے ساتھ یہ لڑکی حج پہ چلی گئی، اور اس نے یہاں ان دنوں میں کسی اور کے ساتھ عشق کر دیا۔ جس کے ساتھ عشق ہوا اس لڑکی نے شرط یہ لگائی کہ میں تیرے سے تب شادی کروں گی جب پہلی بیوی کو طلاق دے گا۔ اس نے کہا وہ تو ابھی ہے نہیں، حج پہ گئی ہے۔ کہا جیسے لوٹ کر آئے گی اس کو طلاق دے دینا، اولاد تو تیری ہے نہیں، منحوس ہے وہ، طلاق دے دے تب میں تیرے ساتھ رہوں گی۔ عشق کا بوجھ سوار تھا، کہا ٹھیک ہے۔ وہ نیک صالحہ عورت ماں باپ کے ساتھ حج پہ گئی ہوئی تھی۔ جب وہاں سے وہ حج کر کے واپس لوٹی، جس دن اس نے گھر آنا تھا اس نے پہلے سے شادی کر لی تھی۔ وہ لڑکی جب اپنے گھر میں داخل ہونے لگی چوکھٹ سے اندر، تو اس شوہر نے اس کی طرف وہ جو نکاح کا فارم تھا اپنی دوسری بیوی کو دیا، اور وہ اس کے پاس گئی، چوکھٹ پر ہی اس کو پکڑا دیا کہ تجھے 3 طلاق دے دیے، گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، جا یہاں سے۔ اس لڑکی نے جب وہ دیکھا تو ابھی حج سے لوٹی تھی، اتنا بڑا صدمہ ہوا، عبادت کر کے آئی اور اس ظالم نے بلا وجہ مجھے طلاق دے دی، تو برداشت نہ ہوا، وہیں پہ نیچے گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ گھر کی چوکھٹ تھی، اس کے والدین کو بھائیوں کو پتہ چلا، وہ لوگ آئے اور اسے لے کر چلے گئے، اور یہ تو یہاں بڑی خوش تھی کہ چلو اب یہ پورا گھر میرے پاس آ گیا، اور اسے اس نے طلاق دے دی ہے۔ عشق کا بھوت 1.5 سال سے زیادہ نہیں رہتا، اور عشق کی شادیاں کبھی کامیاب نہیں ہوتی، ان میں کبھی سکون اور اطمینان نہیں ملتا۔ رب کو ناراض کر کے بھی کوئی سکون پا سکتا ہے، خالق کائنات کے احکامات کو توڑ کر بھی کوئی اطمینان پا سکتا ہے، بد نظری کر کے شریعت کے احکامات کے خلاف چل کر بھی کوئی سکون پا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی پھر اس لڑکی کو سزا دی۔ سال کا عرصہ ہی گزرا تھا، اولاد اس سے بھی نہ ہوئی، گھر کے اندر اچانک آگ لگ گئی، اور اس نے ریشمی لباس پہنا ہوا تھا، وہ کچن سے آگ اس کے کپڑوں میں لگی۔ اس نے شوہر کو آواز دی، آگ لگ گئی۔ شوہر قریب گیا آگ بجھانے کے لیے، تو آگ بجھاتا رہا، اس کے دونوں ہاتھ بھی آگ میں جھلس گئے، یہاں تک کہ وہ آگ کی گرمی اور حرارت میں باہر کی طرف بھاگی۔ جیسے گھر کی چوکھٹ سے نکلی، اسی جگہ گر کر وہ لڑکی مر گئی جس جگہ اس نے پہلی لڑکی کو طلاق نامہ دیا تھا، جس جگہ پہلی لڑکی کو طلاق نامہ دیا تھا، اور وہ گر کر بے ہوش ہوئی تھی، اسی جگہ یہ گر کر اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ نے دنیا کا بدلہ دنیا میں دے دیا کہ تو نے ناحق اس کو طلاق دلوائی، اس کا بھی انجام یہ ہوا۔ اور جس نے اس کو ناحق طلاق دی تھی، ہاتھ جھلس گئے، اس کے بعد وہ بھی ذہنی مریض بن گیا، کسی پل اس کو بھی چین اور سکون نہیں آتا تھا، جہاں رشتہ لینے جاتا کوئی رشتہ نہ دیتا، آخر کی ساری زندگی بے سکونی بے اطمینانی میں، سر کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ ٹکرایا اور دنیا سے وہ بھی چلا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس وجہ سے بیویوں کو طلاق دینا کہ اولاد میں بیٹی کیوں ہو گئی یا ناحق طلاق دینا، اس سے بچنا چاہیے۔ انسان کوشش یہ رکھیں عفو درگزر کے نظام کو اپنائے۔ اللہ نے نعمت دی ہے تو بیٹی اور بہن ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ عید کے ان ایام میں اللہ نے وسعت دی ہو، ان کے ساتھ تحفے تحائف انہیں دیے جائیں، ان کے ساتھ عید کے موقع میں خوشیوں میں شریک ہوا جائے۔ جب انسان یہ حسن برتاؤ کرتا ہے اللہ بھی عطا کرتا ہے، اور جو ناحق طلاق دیتا ہے پھر زندگی میں کسی پل اسے بھی چین نہیں ہوتا۔ شادیاں تو کر لیتا ہے، اولادیں نافرمان ہوتی ہیں، اولادیں اپاہج اور معذور پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہی بیوی درد سر بن جاتی ہے، نہ گھر کی زندگی میں سکون نہ باہر میں سکون، پھر انسان ذہنی مریض بن کر یا گھر کی 4 دیواری میں یا کسی منٹل ہسپتال میں جا کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق